السلام علیکم. ویلکم ٹو اسلامک انفو بائی نبیل ارشد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حیات صحابہ کے درخشہ پہلو کی تعارفی نشست میں خوش آمدید. شمع رسالت کے پروانے، آسمان نبوت کے چمکتے ستارے، آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چمکتی شعائیں اور آغوش نبوت کی پروردہ ہستیاں یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ عظیم المرتبت جلیل القدر ہستیاں ہیں جن کی زندگیاں شمع رسالت سے ضیاء بار ہوئیں. ان کی پاکیزہ سیرت کا ہر پہلو اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنوں سے منور ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینوں پر انوار رسالت براہ راست پڑے تھے. انہوں نے اپنا گھر بار، مال و اسباب سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر لٹا دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، ابھی اسلام کا آغاز تھا، مکہ کی بستی کافروں سے بھری ہوئی تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے سرشار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں لوگوں کو اعلانیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی اطلاع دوں اور آپ سے فیض یاب ہونے کی دعوت دوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر ذرا صبر سے کام لو، ابھی ہم تعداد میں کم ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلبہ حال طاری تھا. انہوں نے پھر اصرار کیا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے خوف و خطر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خطیب ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلایا. مشرکین مکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے. آپ کو سخت زد و کوب کا نشانہ بنایا گیا. آپ قبیلہ بنو تمیم سے تھے. آپ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی تو دو دوڑے ہوئے آئے اور مشرکین سے انہیں چھڑا کر ان کے گھر چھوڑ آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش تھے اور لوگوں کا خیال تھا کہ وہ جاں بر نہ ہو سکیں گے. وہ دن بھر بے ہوش رہے. جب شام ہوئی تو آپ کو ہوش آیا. آپ کے والد ابو قحافہ اور آپ کے قبیلے کے لوگ آپ کے پاس کھڑے تھے. ہوش آتے ہی پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں. ان کے قبیلے کے لوگ سخت برہم ہوئے اور انہیں ملامت کی کہ جس کی وجہ سے یہ ذلت و رسوائی تمہیں اٹھانی پڑی، ہوش میں آتے ہی تم پھر اسی کا حال پوچھتے ہو. ان اندھوں کو کیا خبر تھی کہ ان کی خاطر جو سختیاں جھیلنے میں لذت ہے وہ دنیا داروں کو پھولوں کی سیج پر اور بستر سنجاب پر بھی حاصل نہیں ہوتی. ان کے قبیلے کے لوگ مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور ان کی ماں ام الخیر سے کہہ گئے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے یہ باز نہ آ جائے اس کا بائیکاٹ کرو اور اسے کھانے پینے کو کچھ نہ دو. ماں کی ممتا تھی. جی بھر آیا، کھانا لا کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ دن بھر کے بھوکے ہو، کچھ کھا لو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ماں خدا کی قسم میں کھانا نہیں چکھوں گا اور پانی کا گھونٹ تک نہ پیوں گا جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہ کر لوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام جمیل آ گئیں اور بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہیں اور دار ارقم میں تشریف فرما ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور تھے، چلنے کے قابل نہ تھے. اپنی ماں کے سہارے سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان پر جھک پڑے اور انہیں چوما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سخت گریہ طاری تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے اپنے جسم اور اپنی جان کی سب تکلیفیں بھول گئے. ہجرت مدینہ کے موقع پر جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے اور غار ثور میں قیام فرمایا تو قرآن نے واضح الفاظ میں اس کا تذکرہ کیا اور ان کی بے پناہ نصرت و آنت الہی کا تذکرہ شاندار الفاظ میں فرمایا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی اس وقت مدد فرمائی جب کافروں نے اس حال میں اسے گھر سے نکالا تھا کہ وہ صرف 2 آدمی تھے اور 2 میں دوسرا اللہ کا رسول تھا اور دونوں غار میں تھے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا، غمگین نہ ہو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ دونوں کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کو ترس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض الموت میں جب پردہ اٹھا کر دیکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں دیکھ کر مسکرائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مکھڑے سے زیادہ حسین منظر نہیں دیکھا۔ کچھ عاشقان رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایسے بھی تھے جن کو اپنی آنکھیں محض اس لیے عزیز تھیں کہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ ایک صحابی کی آنکھیں جاتی رہیں، لوگ عیادت کو آئے تو کہنے لگے، یہ آنکھیں تو مجھے اس لیے عزیز تھیں کہ ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی تھی، جب وہی نہ رہے تو اب آنکھوں کے جانے کا غم کیا ہے۔ کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جنہوں نے روز روز کا جھگڑا ہی چکا دیا تھا، زندگی کا سب کاروبار چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ہی کے لیے وقف ہو گئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت نصیب ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ آپ کے گھر کا سب کام کاج حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کرتے تھے، دنیا کے سب دھندوں کو خیر بات کہہ چکے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ جب بھی آپ سفر کے لیے تشریف لے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو لیتے، آپ کو جوتیاں پہناتے، آپ کی جوتیاں اتارتے، سفر میں آپ کا بچھونا، مسواک، جوتا اور وضو کا پانی انہی کے پاس ہوتا تھا۔ اس لیے آپ کو صحابہ اکرام سواد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میر سامہ تھے۔ حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن آپ ہی کی خدمت میں رہتے تھے۔ جب آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر اشانہ نبوت میں تشریف لے جاتے تو آپ باہر دروازے پر بیٹھے رہتے، شاید آپ کو کوئی کام پڑے اور میرے بھاگ جاگ اٹھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی سعادت نصیب ہو جائے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ربیع تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے، اگر شادی کی تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا آستانہ مجھ سے چھوٹ جائے گا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اصرار سے کہا اور وہ مجبور ہو گئے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مستقل خدمت گزار تھے۔ آپ سفر پر جاتے تو پیدل آپ کے ساتھ ساتھ چلتے تھے اور آپ کی اونٹنی ہانکتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے بچپن ہی میں وقف کر گئی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بارگاہ رسالت میں ہمیشہ حاضر رہتے۔ مسند امام احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، جو شخص اقتدار کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کریں، اس لیے کہ ان کے دل ساری امت سے زیادہ نیک اور پاک تھے، ان کے علم میں سب سے زیادہ گہرائی تھی، وہ سب سے کم تکلف کرنے والے تھے، وہ سب سے زیادہ سیدھی راہ پر تھے، ان کے حالات سب سے بہتر تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے چن لیا تھا، بس تم ان کی قدر و منزلت کو پہچانو اور ان کے نقش قدم پر چلو، اس لیے کہ سیدھی راہ پر گامزن یہی لوگ تھے۔ صحابہ اکرام وہ نفوس قدسیاں ہیں
جن کو اللہ تعالیٰ نے سید الاولین والآخرین کی صحبت کے لیے چن لیا تھا، اور جن کے بارے میں اللہ کی مشیت ہوئی کہ وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست فیض حاصل کریں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود ان کا روحانی تزکیہ کریں اور خود کتاب و حکمت کی انہیں تعلیم دیں۔ صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی سراسر معجب حرمان ہے، ان کے بارے میں دل میں بغض رکھنا سراسر باعث خسراں ہے۔ آخر میں اختصار کے ساتھ عرض ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ صحابہ اکرام نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی خاطر اپنا مال، اپنا گھر بار، اپنی جانیں، اپنی اولاد سب کچھ نچھاور کر دیا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت صحیح لکھا ہے، مجموعی حیثیت سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد افراد انسانی کا کوئی مجموعہ اور انسانوں کی کوئی نسل صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر سیرت و کردار کی نظر نہیں آتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اور صحابہ اکرام کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو کی دوسری تعارفی نشست کے لیے برائے مہربانی اس چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ آگاہ ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔